السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ضمیر ہے، میرا شاپ ہے۔ میرا سوال پہلے عنوان سے ہے کہ محرم اور غیر محرم کے تعلق سے اگر کسی لیڈیز کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا شوہر اس کے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ بہرحال ایک عجیب بات ہے، ہمارے ماحول میں تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے انسان کو نہ صرف روحانی محبت ہوتی ہے بلکہ جسمانی اعتبار سے اس کا زندگی گزارتا ہے، اور یہ بولتے کہ رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، اب اپنی بیوی کو، مری ہوئی کو انسان نہیں دیکھ سکتا، اللہ رحم کرے، جنت میں نہیں رہنا ہے گا اس کے ساتھ۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں بھی کیا تو دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی۔ آپ یہاں رشتہ توڑ دے رہے سیدھا، نہیں بولے بیوی مر گئی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب علم، ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور وہ جا کر بیوی کو انہوں نے دیکھا۔ اب بہت سارے لوگ جو معاملہ ہے کہ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، رشتہ بولے ختم ہو جاتا، تو وہ بولے ارے انہوں نے تو بیوی کو دیکھ لیا اپنے، تو غلط ہو گیا۔ تو پھر ایک صاحب ان کی وضاحت کرے، نہیں وہ بہت بڑے عالم ہے، بولے ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ تو اب لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کیسا دیکھ لیا، باقی تو کوئی نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بولے انتقال کے بعد بہن کی نیت سے دیکھے۔ بولے کیا کہاں سے لاتے، اللہ رحم کرے جی، کیسا توڑتے اور موڑتے۔ اب یہاں بہن کی نیت سے دیکھے، پھر وہ تو آخر میں پھر ملنے والی ہے نا بیوی بول کر۔ اس کے تعلق سے صحیح بات کیا، آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا، سر دکھ رہا تھا آپ کا، سر دکھ رہا، بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ کیا ہوا؟ وہ کہا میں تو بیمار ہوں۔ تو کہا اچھا تم بیمار ہو؟ تو انہوں نے سوال کیا، بیوی ہونے کے ناطے، بیویاں سوال کرتی نا شوہر سے، سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اب میں بیمار ہوں، اگر آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو کیا کرو گے میرے لیے؟ ایک بیوی کا سوال ہے اپنے شوہر سے، اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے کیا کرو گے؟ آپ کیا کریں گے شوہر ہونے کے ناطے؟ میں عائشہ کو اللہ کے رسول جواب دے رہا، اب یہ میرا جواب نہیں ہے، میں کسی مسلک سے جواب نہیں دے رہا ہوں، میں حدیث کی بات رکھ رہا ہوں اور کوئی فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں، سیدھا حدیث رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تیرے لیے استغفار کروں گا، 4 کام کروں گا تیرے لیے۔ بیوی سے شوہر اپنے جواب دے رہا ہے اگر اے عائشہ تم میری زندگی میں چلی گئی تو نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا، دفنا دوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شوہر سے کہا اے عائشہ تمہاری زندگی میں چلے جاؤں تو تم کیا کروں گی؟ چلو اب بتاؤ شوہر کے لیے، تم نے تو میرے سے پوچھ لیا بیوی کیا کر تم میرے میں، تو کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی اگر میرے زندگی میں انتقال کر گئے تو میں آپ کو نہلاؤں گی، کفناؤں گی اور جو ہے آپ کے لیے دعا کروں گی۔ یہ روایت کے تعلق سے میں عائشہ نے بیان کیا، لیکن دوسری امہات المومنین نبی کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ روایت تو تم آج بیان کر رہی ہو، جب کیوں نہیں بولا، ورنہ ہم اپنے رسول کو، اپنے شوہر کو غسل دیتی؟ تو کہا وہ انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی تھی، انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی بیان کرنا کہ ہم امہات نہلا سکتی ہے نبی کو، چونکہ ان کی بیویاں تھی وہ۔ تو دوسری بیوی نے کہا اے عائشہ تم نے کیوں نہیں بولے جب بولنے کی بات تھی نا، یہ تو اتنا امپورٹنٹ۔ تو کہا میں غم کی وجہ سے بھول گئی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، علی بن ابی طالب نے ان کو نہلایا، کفنایا، جنازے کی نماز پڑھی اور دعا کرتے ہی ہوں گے، بہرحال روایتوں میں تفصیلات نہیں ہیں اس کے، لیکن کرتے اپنی بیوی کے لیے۔ سمجھ رہے اب بات؟ تو کہاں ٹوٹا بھائی رشتہ؟ باقی ہے، تو یہاں بھی باقی ہے۔ تو ایک شوہر کر سکتا ہے بھائی میرے، اور شوہر کا ہی تو حق ہے کرے ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کرنا چاہیے۔ غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے آگے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا، اب کچھ نہیں، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ لگانا تو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ لگانا دور ہے، زندگی بھر جس کے ساتھ رہا اور دیکھ نہیں سکتے، کیسی عجیب بات ہے۔ بہرحال اسلام ایک دین فطرت کا دین ہے، محبت اور الفت کا دین ہے، تعلقات میاں بیوی کا تو یہاں بھی ہے، اور اگر نیکوکار دونوں جنت میں رہے تو بہرحال وہاں بھی وہ کنٹینیو چلتا ہے۔